السلام علیکم ناظرین، آخر میں ہوں آپ کا میزبان شاہنواز روگر، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے سینئر تجزیہ نگار مسعود حسن بٹ صاحب موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے حکومتی معاملات کے اوپر، اور ڈالر کی جو اڑان ہے اس پہ بات ہوگی، اور آئے روز جو مہنگائی کا طوفان غریب عوام کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر بات ہوگی، اور یہ تحریک لبیک یا اللہ کو جو خبریں نہیں دی جاتی اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آئے روز مہنگائی کا طوفان جو غریب عوام کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا آنے والے کل میں ممکن ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، اس کا تو ذمہ دار ہم ٹھہرائیں گے تمام سیاسی پارٹیوں کو۔ جو ان سے بھی حکومت آئی ہے اس حکومت میں آج تک مہنگائی کم نہیں ہو سکی۔ جیسے کہ اگر تقریباً $11 زرداری صاحب کی حکومت چھوڑ کے گئی تو نون لیگ نواز شریف صاحب کی حکومت اس کو کم نہیں کر سکی، بلکہ وہ 25 سے 27,000 ڈالر کے قریب چلی جا پہنچا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے دعوے کیے کہ ہم جو اللہ دین کے چراغ سے یہ سارا کچھ ختم کر دیں گے، لیکن ان سے بھی نہ ہو سکا، اور یہ قرضہ ہمارا مزید تجاوز کر کے 50 کے قریب چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ جو ہماری دوبارہ وہی حکومت نون لیگ جو 11,000 کے قریب یا 12 کے قریب جو ڈالر جو قرضہ چھوڑ کے گئے تھے زرداری حکومت، پیپل پارٹی کی حکومت، وہ نہیں اتار سکی، تو اب یہ خان صاحب کا جو چھوڑا ہوا اتنا قرضہ ہے، یہ حکومت اس کو کیسے کم کر سکتی ہے؟ دوسری بات کہ اس میں مزید دیکھیں، ازمائیوں کو کیا ازمانا کہتے ہیں نا وہ، کہ بھی جو پہلے ازمائے جا چکے ہیں ان کو بار بار آپ کیا ازمائیں گے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تو وہی ہے، وہی ساگدار، وہی مفتاح اسماعیل، اور بار بار یہ وہی لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں، اور یہ اب قرضہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اب جو ہے قصور سیاستدانوں کا ہے، اور اس کو بھگت کون رہا ہے؟ اس کو بھگت عوام رہی ہے، جس کا کوئی قصور